نجات، میرا حسین ہدایت کا چراغ بھی ہے، میرا حسین نجات کی کشتی بھی ہے۔ جسے دنیا میں ہدایت چاہیے، جسے آخرت میں نجات چاہیے، وہ حسین کے دروازے پہ آ جائے۔ نعرہ حیدری، سبحان اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد۔ مصباح الہدا والسفینۃ النجات، میرا حسین ہدایت کا چراغ بھی ہے، میرا حسین نجات کی کشتی بھی ہے۔ پھر میرے معصوم سے کسی نے سوال کیا، الیس کلکم سفن النجات، اے مولا کیا آپ سارے کے سارے نجات کی کشتیاں نہیں؟ بے شک بے شک، کیا امام علی نجات کی کشتی نہیں؟ کیا امام حسن نجات کی کشتی نہیں؟ کیا امام حسین نجات کی کشتی نہیں؟ کہ سارے کی سارے نجات کی کشتیاں ہیں۔ یہ میرے پہلے امام سے لے کر آخری امام تک یہ سارے کے سارے نجات کی کشتیاں ہیں، سارے کے سارے نجات کی کشتیاں ہیں۔ تو پھر رسول نے کیوں کہا کہ میرا حسین ہدایت کا چراغ بھی ہے، میرا حسین نجات کی کشتی بھی ہے؟ جب یہ سوال کیا تو جواب میں مولا نے کہا، ہم سارے کے سارے نجات کی کشتیاں ہیں، وَلَكِنَّ سَفِينَةُ الْحُسَيْنِ أَوْسَعُ وَأَسْرَعُ، لیکن میرا حسین کا سفینہ سب سے زیادہ وسیع ہے اور جلدی نجات کو پہنچا دیتا ہے، اتنی جلدی نجات کو پہنچاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ ساری رات جنت اور جہنم کے درمیان بھٹکتا رہے، صبح خلوص سے حسین کے دروازے پہ آئے، حسین اسے حر بنا دیتا ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نجات کو پہنچاتا ہے کتنی جلدی۔ ایک بندہ ساری رات جنت اور جہنم کے درمیان بھٹکتا رہا، جب صبح خلوص سے حسین کے دروازے پہ آیا، حسین نے حر بنا دیا۔ بھٹکتا رہا، صبح خلوص کے ساتھ حسین کے دروازے پہ کیا بات، حسین اسے حر بنا دیتے ہیں۔ اور یہ ایسی نجات کی کشتی ہے۔ اور میرے رسول کو جب بھی جہاں بھی موقع ملا حسین کا تعارف کروایا۔ ماشاءاللہ، حالت نماز میں حسین کا تعارف، مسجد میں حسین کا تعارف، محراب میں حسین کا تعارف، گلیوں میں حسین کا تعارف، بازار میں حسین کا تعارف، چوکوں پہ حسین کا تعارف، کس جگہ بھی جہاں رسول کو موقع ملا حسین کا تعارف کروایا۔ اور پھر وہ موقع تھا کہ جب رسول گرامی اسلام مسجد میں خطبہ دے رہے ہیں اور امام حسن چلتے ہوئے جب مسجد میں تشریف لائے، اپنے دامن میں الجھ کے حسین گرنا چاہتے تھے، رسول نے خطبہ روک کے حسین کو اٹھایا۔ آج بھی سنت ہوتی ہے، سبحان اللہ، حسین کو اٹھایا، خطبہ روک کے حسین کو اٹھایا۔ خدا کی قسم خطبہ روکا، حسین ابن علی کو اٹھایا اور اٹھا کر اپنی گود میں بٹھایا اور رخ لوگوں کی طرف کیا تاکہ لوگ ایک وقت میں نبوت بھی زیارت کی کریں، امامت بھی زیارت بھی کریں، رخ لوگوں کی طرف کیا۔ اب وہ جو موضوع تھا نا، رسول کے خطبے کا موضوع بدلا اور خطبے کا موضوع ہو گیا حسین۔ حسین کو اپنے زانوں پر بٹھا کے لوگوں کی طرف متوجہ کر کے کہا، ھذا حسین الفارف ہو، یہ حسین ہے، اسے پہچانو۔ کون حسین ہے؟ ابوہ فی الجنہ، امہ فی الجنہ، جدہ فی الجنہ، جدتہ فی الجنہ، اخوہ فی الجنہ، اختہ فی الجنہ، محبہ فی الجنہ، ومحب محبی فی الجنہ۔ رسول نے کہا پہچانو یہ کون حسین ہے، جس کا دادا بھی جنتی، جس کی دادی بھی جنتی، جس کا نانا بھی جنتی، جس کی نانی بھی جنتی، جس کا باپ بھی جنتی، جس کی ماں بھی جنتی، جس کا بھائی بھی جنتی، جس کی بہن بھی جنتی، اس سے محبت کرنے والے بھی جنتی، اس کے محبوں سے محبت کرنے والے بھی جنتی۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ ایسے نہیں پوری قوت کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو وجود کو احساس دے رہا ہو کہ حسین ہم اگر کربلا میں ہوتے تو حاضر ہوتے، دونوں ہاتھ اٹھاؤ، لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ خدا آپ کے جسموں کو سلامت رکھے۔ جہاں موقع ملا حسین کا تعارف کروایا۔
مسجد میں ہے تو حسین کا تعارف، ماشاءاللہ محراب میں ہے تو حسین کا تعارف، ھذا حسین فارفوہ، اسے پہچانو یہ کون حسین ہے۔ جہاں موقع ملا حسین ابن علی کا تعارف، اور پھر وہ موقع ہے کہ جب رسول گرامی اسلام نماز پڑھا رہے ہیں اور حالت سجدہ میں رسول سجدے میں ہیں، سجدے کا ذکر پڑھ رہے ہیں، حسین صفوں کو چیرتے ہوئے وہاں آئے جہاں نانا نماز پڑھ رہے تھے، माशाअल्लाह وہاں آئے جہاں نانا نماز پڑھ رہے تھے، اور آ کر رسول کی پشت پر سوار ہو گئے۔ میں کہتا ہوں اسی لیے تو شاعر نے کہا کہ رسول کا سر جھکا ہوا تھا، نماز سرور پڑھا رہے تھے، آگے رسول پیچھے صحابہ فرض اپنا نبھا رہے تھے کہ محب ایسے میں مسکراتے، حسین گھر سے تشریف لا رہے تھے، پشتے نبی پہ اگر حسین بچپن کا تقاضا پورا کر رہے تھے تو کوئی تو بڑھ کے حسین کو روک دیتا، لیکن مجھے کوئی نظر نہیں آیا جس نے حسین کو منع کیا ہو۔ اگر کوئی روکنے کے لیے آیا وہ صفوں سے نہیں ادھر سے آیا، اس نے حسین کو نہیں روکا، اس نے رسول کو روک کے کہا اے رسول سجدے کو لمبا کر جب تک حسین مرضی سے نہ چلا جائے۔ ذکر کرنا بدعت نہیں، میری سنت ہے۔ सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सलामत रहो। وہاں نانا جائے گا، زلف کا ایک حصہ حسن مجتبیٰ کے حوالے، ایک حصہ حسین کے حوالے۔ میں کہتا ہوں یا رسول اللہ کیا ضرورت ہے زلف شہزادوں کے حوالے کر دیں؟ اگر کسی بازار کے موڑ پہ حسن نے کہا دائیں جانا ہے، واہ واہ वाह 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 حسین نے کہا بائیں جانا ہے، یا رسول اللہ کیا کریں گے؟ مرضیاں شہزادوں کے حوالے، اگر خود جاتے تو جہاں مرضی چلے جاتے، لیکن شہزادوں کے حوالے کر دی۔ اگر حسن کہے دائیں جانا ہے، حسین کہے بائیں جانا ہے، پھر کس کی بات مانو گے؟ عجب نہیں کہ آواز آئے ارے یہ اختلاف وہاں ہوتا ہے جہاں بندہ اپنی طبیعت کے تابع ہو، یہ حسنین تو مشیت کے تابع ہیں۔ सुभान अल्लाह یہ تو اپنی مرضی سے کچھ کرتے ہی نہیں، یہ تو وہ کرتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ माशाअल्लाह جہاں باب کربلا سمجھنا ہو تو پہلے وہ انقلاب سمجھو جو رسول نے برپا کیا۔ माशाअल्लाह مکہ کی ان گلیوں میں پیغمبر گرامی اسلام نے جب لوگوں کو دین کی دعوت دی تو لوگوں کی حالت کیا تھی؟ 360 بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے 360 بتوں کی عبادت سے ہٹا کے ایک خدا کی عبادت کا سلیقہ سکھایا۔ وہ جو اپنی محفلوں کو اشعار سے بھرا کرتے تھے انہیں دنیاوی اشعاروں سے ہٹا کے قرآن کی تلاوت کا عاشق بنایا۔ وہ جو بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے اور بیٹیوں کو زحمت سمجھتے تھے انہیں بتایا کہ بیٹی ہو فاطمہ جیسی، باپ ہو محمد مصطفیٰ جیسا، جب بیٹی آتی ہے باپ استقبال کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ قرآن نہیں آیا، حسین نے نوکے نیزہ پہ پڑھ کے بتایا تو جھوٹا ہے میرا نانا سچا تھا۔ نعرہ حیدری माशाअल्लाह زندہ کرنا چاہتا تھا۔ پیغمبر نے جو حرام کیا وہ حلال کرنا چاہتا تھا۔ جس شراب کو پیغمبر حرام کر کے گئے وہ تخت پہ بیٹھ کے شراب کو پانی کی طرح پیتا تھا اور اس شراب کو حلال کرنا چاہتا تھا۔ یہ انقلاب کربلا ہے کہ آج بھی 1400 سال گزر جانے کے بعد اگر کوئی بدبخت مسلمان اس شراب کو پیتا بھی ہے تو حرام سمجھ کے پیتا ہے، حلال سمجھ کے نہیں پیتا۔ सुभान یہ अल्लाह انقلاب کربلا क्या ہے۔ बात اگر انقلاب برپا نہ ہوتا تو شاید وہ یزید شراب کو حلال کر جاتا۔ اگر کوئی آج پیتا بھی ہے حرام سمجھ کے پیتا ہے، حلال سمجھ کے۔ یہ انقلاب کربلا ہے۔ اور اگلا انقلاب سمجھو کربلا کا کیسا انقلاب برپا کیا۔ اگر فقہ کی کتابوں میں دیکھو، فقہ کے کتابوں میں ایک روایت نہیں ملتی جو لوگ کہ حسین کا آج آپ جلوسوں میں ہیں ماشاءاللہ اور آپ یہ جلوس برپا کیے ہوئے ہیں، آپ کے ان جلوسوں میں ہر مکتبہ فکر کے لوگ موجود ہیں، شیعہ بھی ہیں، سنی بھی جاتے ہیں۔ جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ جلوسوں میں شرکت کرتا ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں حسین کو ماننے کے لیے
वाह 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 शिया होना जरूरी नहीं, माशाल्लाह हुसैन को चाहने के लिए सुन्नी होना जरूरी नहीं, हुसैन को चाहने के लिए तेरा मुसलमान होना भी जरूरी नहीं, वाह वाह हुसैन को मानने के लिए इंसान होना जरूरी है। माशाल्लाह जो भी इंसान है, जिसके अंदर इंसानियत है, उसका रहबर हुसैन इब्न अली है। वो अय्याम मनाता है। पूछा कौन है जिसके अय्याम मनाते हो? कहा मुसलमानों के नबी का नवासा है, मुसलमानों के नबी की बेटी का बेटा है। वो जो उसका मानने वाला था, उसने कहा भाई तुम हुसैन को मानते क्यों हो? हम क्यों हुसैन के अय्याम मनाएं? मनाए तो मुसलमान मनाए कि जिनके नबी का नवासा है। हमने उस नबी का कलमा पढ़ा, तेरा पीर होते हुए तुझे हुक्म दूं, जा घर जा बेटी से निकाह कर। वाह वाह, क्या बात है। मैं तुझे हुक्म दूं कि जा घर जा बेटी से निकाह कर। कहा कदमों गिर गया, हाथ रख के कहता है तू मेरा पीर भी है, तू मेरा मुर्शिद भी है, जान दूंगा माल दूंगा, लेकिन मेरा ज़मीर इस बात की इजाजत नहीं देता कि मैं बेटी से निकाह करूं। ज़मीर का नाम आया, गुरु नानक ने कहा इसी ज़मीर का नाम हुसैन है। हुसैनियत 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 जिंदाबाद यजीदियत मुर्दाबाद यजीदियत मुर्दाबाद यजीदियत मुर्दाबाद। नारे हैदरी। इसी ज़मीर का नाम हुसैन इब्न अली है, क्योंकि हुसैन ने उस ज़मीर को उजागर जाता है। लोगों को खरीदो, खरीद के उस बंदे के खिलाफ लगा दो। हर बंदा पैसे लेके उसके खिलाफ बोलेगा, तो जो पैसा किसी के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए वो बंदा खत्म हो जाता है, उसकी इज्जत, उसका वकार और उसकी इज्जत खत्म हो जाती है, उसका नाम खत्म हो जाता है। पहला पावर ऑफ द इकोनॉमिक, पैसे की ताकत। दूसरा पावर ऑफ द मिलिट्री, अफवाज की ताकत किसी के खिलाफ इस्तेमाल की जाए। अगर किसी वक्त की फौज किसी के खिलाफ हो जाए, उस बंदे की इज्जत खत्म, उसका वकार खत्म, उसका कैरियर खत्म, उसका नाम खत्म हो जाता है। पावर ऑफ द इकोनॉमिक, पावर ऑफ द मिलिट्री, पावर ऑफ द स्टेट, अगर वक्त की हुकूमत किसी के खिलाफ हो जाए, उसका नाम खत्म हो जाता है, उसकी इज्जत खत्म हो जाती है, उसका वकार खत्म हो जाता है। खुदा की कसम, कानून इल्म इमरानियात के माहिर को इस मजलिस के प्लेटफॉर्म से ये दावत फिक्र देता हूँ, आओ हमारी मजलिस में और आकर देखो कि हुसैन के खिलाफ कौन सी ताकतें इस्तेमाल हुई। वक्त की फौज भी हुसैन के खिलाफ, उस दौर की यजीद की हुकूमत भी हुसैन के खिलाफ, पैसा भी हुसैन के खिलाफ, बोलने वाले हुसैन के खिलाफ, भौंकने वाले हुसैन के खिलाफ, बिकने वाले हुसैन के खिलाफ, बकने वाले हुसैन के खिलाफ। लेकिन आज भी 1400 साल गुजर जाने के बाद हुसैन जैसे कल जिंदाबाद था वैसे आज जिंदाबाद। नाराए तकबीर, अकबर करके नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हुसैनियत जिंदाबाद हुसैनियत जिंदाबाद हुसैनियत जिंदाबाद यजीदियत मुर्दाबाद यजीदियत मुर्दाबाद। लब्बैक या हुसैन, 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 हैदरी। लोगों ने कुव्वतें सर्फ कर दी हुसैन के खिलाफ, लोगों ने ताकतें सर्फ कर दी हुसैन इब्न अली के खिलाफ। वक्त की सबसे बड़ी हुकूमत, उस वक्त की फौजें, और सिर्फ न उस मुल्क की, दुनिया की फौजें इकट्ठी की हुसैन के खिलाफ। लेकिन खुदा की कसम हुसैन के नाम को न मिटा सके जो हमें जिंदा रखे हुए है, क्योंकि हम हुसैन के चाहने वाले हैं, हुसैन का जिक्र करने वाले हैं। ये इस जिक्र ने हमें दवाम बख्शा है और हर दौर में ये जुलूस निकलते हैं और निकलते रहेंगे और कयामत तक ये आजादारी हुसैन रहेगी, क्योंकि ये आजादारी न कभी रुकी थी न रुक सकेगी। जब यजीद में हिम्मत न थी तो किसी यजीदी की क्या जरूरत। नारे हैदरी। माशाअल्लाह।
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جب اس دور کے یزید کی ہمت نہ تھی تو آج کے کسی یزیدی کی کیا ضرورت کہ ذکر حسین کو روکے، حسین کے جلوسوں کو روکے، حسین کی عزاداری کو روکے. یہ وہ عزاداری ہے جس عزاداری میں مائیں بچوں کو کفن پہنا کے بھیجتی ہیں. بے شک بے شک بے شک. پتا تھا یہ نازک جگہ ہے نا، خدا کی قسم بچوں کو لے کے چلے گئے. کیا بات. ماؤں نے ہاں. اپنے بچوں کو ہاتھوں سے کفن عزا پہنایا اور بھیج دیا اس جلوس میں. جب پوچھا گیا تمہیں جب پتا ہے کہ حالات خراب ہیں، محرم میں دھماکہ ہوا، شاید دوبارہ ہو جائے، جب یہ جملہ کہا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے کفن پہنا کے بھیج دیا حسین کی راہ میں قربان کرنے کے لیے. ہوا یہ کہ چہلم کے اندر بھی دھماکہ ہوا اور جس ماں نے بچے کو کفن پہنایا تھا وہ بچہ شہید ہو گیا. اب ماں بچے کو ڈھونڈتی پھر رہی ہے، میرا بچہ کہاں ہے؟ تو پوچھنے والے نے پوچھا ارے جب خود کفن پہنا کے بھیجا ہے اب ڈھونڈتی کیوں ہے؟ تو وہ ماں کہتی ہے میں ڈھونڈتی اس لیے ہوں، دیکھنا چاہتی ہوں میرا بچہ حسین پہ شہید ہونے کے بعد لگتا کیسا ہے. حیدری کیسا لگتا ہے؟ کیسا اللہ یا رسول اللہ یا علی زندہ باد زندہ باد مرد آباد. یہ ذکر ہمیشہ سے رہا اور یہ ذکر ہمیشہ باقی رہے گا. یہ ذکر حسین ابن علی ہے. درود پڑھیے محمد والے محمد. ترپال کھینچ دو نا، ترپال لے لو. ترپال کھینچ دو. زینب تو ذوالفقار سے دو ہاتھ بڑھ گئی، کاٹا یزیدیت کو چادر کی دھار سے. اس لیے تو شاید ملتا نہیں سہارا یزید کو، زینب نے اس طرح سے اجاڑا یزید کو، اور عورت جنگ نہیں کر سکتی تھی اس لیے خطبوں کی ذوالفقار سے مارا یزید کو. سبحان اللہ. دوبارہ دوبارہ ملتا نہیں سہارا یزید کو، زینب نے اس طرح سے اجاڑا یزید کو، اور عورت جنگ نہیں کر سکتی تھی اس لیے خطبوں کی ذوالفقار سے مارا یزید کو. خطبوں کی ذوالفقار سے مارا یزید کو. وہ خطبے دیے کہ وہ یزید جو تھوڑی دیر پہلے اپنی فتح کے نشے میں جھوم رہا تھا، ایک خطبہ علی کی بیٹی کا اور ایک خطبہ سید سجاد کا، یہ دو وہ خطبے تھے جن خطبوں نے ایسا انقلاب برپا کیا. تھوڑی دیر پہلے اپنی فتح کے نشے میں خوش ہونے والا یزید جب سید سجاد نے خطبہ دیا اور دیکھ کے بتایا، وہ شام کے لوگ جو نہیں جانتے تھے نا، توجہ میری طرف رکھیے گا، وہ شام کے لوگ جو نہیں جانتے تھے کیونکہ ممبروں سے 40 سال تک علی ابن ابی طالب کو گالیاں دی گئیں، 40 سال تک ممبروں سے سب و شتم کیا گیا، لیکن پھر جب وہ مرحلہ آیا، وہ مقام آیا کہ اب تعارف کروایا علی کی بیٹی نے. کیسے تعارف کروایا؟ علی کی بیٹی نے بھی تعارف کروایا اور پھر تعارف کروایا سید سجاد نے. کیسے سید سجاد نے تعارف کروایا؟ خطبہ پڑھ کے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. سید سجاد نے وہ خطبہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کرتے رہنے. چھتری کے نیچے رہے گا. سید سجاد نے جو خطبہ دیا، توجہ میری طرف رکھیے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سید سجاد نے فرمایا اعطینا ستا وفضلنا بسبع، اعطینا العلم والحلم والفصاحة والشجاعة والمحبت فی قلوب المؤمنین. اے لوگوں یاد رکھو اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی. سبحان اللہ. اعطینا ستا وفضلنا بسبع، اللہ نے علم ہمیں دیا، اللہ نے حلم ہمیں دیا، اللہ نے شجاعت ہمیں دی، اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت کو بٹھایا.
بتایا اے یزید تو کیا کر سکتا ہے، یہ محبت تو وہ ہے جو اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ڈالی ہے، تو ہماری محبت کو نہیں نکال سکتا۔ وَفُضِّلْنَا بِسَبْعٍ مِّنَّ النَّبِيِّ الْمُخْتَارِ وَمِنَّ الصِّدِّيقِ وَمِنَّ الطَّيَّارِ وَمِنَّ اسد اللہ اسد رسول ہی۔ فرمایا تو کیا سمجھتا ہے، تو کس فضیلت کی بات کرتا ہے، نبی مختار ہم میں سے ہے، صدیق ہم میں سے ہے، اللہ کا شیر ہم میں سے ہے۔ جمل جمل علی علی جمل جمل گلی گلی چمن چمن کلی کلی جیو جیو نگر نگر گلی گلی علی 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 نگر نگر گلی گلی علی 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 نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدر بابا۔ فضیلت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ یزید تو کس پہ فخر کرتا ہے، Very good. کس عظمت پہ فخر کرتا ہے، سبحان اللہ۔ یہ وہ عظمتیں ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا کی۔ نبی مختار ہم میں سے ہے، وہ صدیق ہم میں سے ہے، جعفر طیار ہم میں سے ہے، سید الشہداء حضرت حمزہ ہم میں سے ہیں۔ اللہ کا شیر ہم میں ہے، اسد اللہ الغالب علی ابی طالب۔ اللہ نے یہ ہمیں عطا کیے ہیں، تو کس فضیلت پہ فخر کر رہا ہے۔ اور پھر سید سجاد نے پڑھا وہ خطبہ اور بتایا من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی انا اعرف بنفسی۔ اے لوگو جو مجھے جانتے ہو وہ جانتے ہو، جو نہیں جانتے آؤ سید سجاد بتاتا ہے کہ میں کون ہوں۔ پھر سید سجاد نے تعارف کروایا انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزم و صفا، انا ابن محمد المصطفیٰ، انا ابن علی المرتضیٰ۔ لوگو یاد رکھو میں مکہ و منا کا بیٹا ہوں، میں زمزم و صفا کا بیٹا ہوں، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں۔ واہ 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 واہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ کیا بات ہے، جوش آ گیا ہے، جوش میں ہے لوگ۔ زیادہ بہت مزہ آیا جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، وہ سے آپ کی محبت ہے۔ کربلا کربلا ہماری درسگاہ، کربلا 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 یا امام المنتظر اللہ جل اللہ جل یا امام المنتظر اللہ جل اللہ جل نعرہ حیدری۔ یا علی یا علی یا علی مدد حق کی محبت کو دیکھ کے مجھے وہ حدیث یاد آ گئی کہ پیغمبر نے کہا یہ جو آپ کے اندر جوش، یہ محبت، یہ جذبہ آ رہا ہے، یہ کہاں سے آیا ہے؟ کیونکہ رسول نے کہا تھا اِنَّ لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ حَرَارَةً لَا تَبْرُدُ أَبَدًا۔ یہ قتل حسین کی ایسی حرارت ہے جو قیامت تک مومنوں کے دلوں میں جلتی رہے گی، کبھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی۔ انشاءاللہ انشاءاللہ ذکر قیامت تک رہے گا۔ یہ آپ کی محبت علی قیامت شہنشاہ، حسین بادشاہ علی شہنشاہ، حسین بادشاہ علی شہنشاہ، حسین بادشاہ حیدری۔ سید سجاد نے بتایا آؤ تمہیں تعارف کرواؤں کون ہے سید سجاد۔ انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزم و صفا، ابن محمد المصطفیٰ، انا ابن علی المرتضیٰ۔ میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں۔ سید سجاد نے جب خطبہ دیا نا، خدا کی قسم وہ خطبہ دینے سے پہلے ماحول کچھ اور تھا، وہ یزید فخر کر رہا تھا، اور جب خطبے کا یہ اینڈ دیکھا اب یزید ڈر گیا کہ جو ماحول میں نے بنایا تھا اور جو میں نے آل محمد کا تعارف کروایا تھا اور 40 سال تک جو ممبروں سے ہم نے بتایا وہ کچھ اور تھا۔
اور آج سید سجاد جو تعارف کروا رہے ہیں وہ کچھ اور ہے. لوگوں کو پتا چل گیا کہ 40 سال تک ان لوگوں نے ہمیں دھوکے میں رکھا. اب لوگوں کا ماحول بدلا. ماحول کا بدلنا تھا کہ یزید نے اشارہ کر کے کہا یہ ذرا اذان دو تاکہ سید سجاد کی بات نہ لوگ سنیں. اس وقت ایک مؤذن کھڑا ہوا اور اس نے اذان دینا شروع کی. سید سجاد اذان میں آواز پہ خاموش ہو گئے. آواز دے کے کہا اللہ اکبر. سید سجاد نے کہا اللہ بزرگ و برتر ہے, اس کی گواہی دیتا ہوں. پھر اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. وحدانیت کی گواہی دی. سید سجاد نے کہا میرے جسم کا ہر حصہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. جب اس نے جملہ دہرایا اشہد ان محمد رسول اللہ, مؤذن کو روکا اور روک کے کہا بتا یہ اذان میں جس کا نام ہے یہ تیرا نانا ہے. لبیک یا رسول اللہ. 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 لبیک یا حسین. 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 جیا مولانا جیا. یزید کی طرف اشارہ کر کے کہا اشہد ان محمد رسول. تیرا پیو ہے کہہ دیا. محمد کا نام اذان میں لیا جا رہا ہے. بتا یہ تیرا نانا ہے یا ہائے 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 ہائے. لوگوں کو دھوکے میں رکھا. واہ 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 واہ. سید سجاد نے کہا اگر یہ تیرا نانا ہے تو جھوٹ بول رہا ہے, اور اگر تو یہ کہتا ہے کہ میرا نانا ہے پھر بتا کس جرم میں ہمیں بتا تو صحیح پھر کس جرم میں میرے بابا کو شہید کیا, پھر کس جرم میں مارا. آج اکٹھے ہو گئے ہو نا عرصہ دینے کے لیے. حکم یہ ہے کہ بعد میں شہادت پڑھی جائے گی. مجھے حکم تھا حسین کے اس بیٹے کا ذکر کیا جائے جو ہم شکل پیمبر دیکھا. حضرت علی اکبر. میں نے رات کو بھی یہ جملہ کہا نا کہ حسن اور حسین رسول اللہ کی شبیہ تھی لیکن آدھی آدھی شبیہ تھی. آدھی حسن مجتبیٰ آدھی حسین ابن علی. لیکن خدا کی قسم سر سے لے کر پاؤں تک رسول کی مکمل شبیہ تھی. بے شک بے شک. رسول کی مکمل شبیہ حضرت علی اکبر. اور روایت کہتی ہے اکثر نانا کے جانے کے بعد حسین نانا کے مزار پہ جایا کرتے تھے اور رویا کرتے تھے نانا آپ کی زیارت کا جی چاہتا ہے, عرصہ ہو گیا آپ کی زیارت نہیں کی. رویا کرتے تھے. ایک دن روتے روتے اسی اور رو کے کہا اکبر بیٹا اس بیابان میں اکیلے چھوڑ کے جا رہے ہو. اس بیابان میں اپنی ماں کو اکیلے چھوڑ کے جا رہا ہوں. پھر ایک جملہ دہرایا اکبر نے اماں اگر آپ کہتی ہیں تو میں نہیں چاہتا. پھر کل اگر دادی زہرا نے سوال کیا تو اس کا جواب میں ہی نہیں دوں گا. جب یہ جملہ دہرایا کہ اللہ کے حوالے بیٹا میں نے تجھے اجازت دی. پھر ملنے کے بعد آئے اس خیمے میں جس کے نام سے مشہور تھے علی اکبر. علی اکبر کون؟ زینب کبریٰ کا بیٹا. علی اکبر کو پالا تھا زینب کبریٰ نے. آئے علی اکبر زینب کبریٰ کے خیمے میں. روایت کہتی ہے جب خیمے میں آئے نا, میں نے ایک عجیب روایت پڑھی ہے, خیمے میں آنے کے بعد اجازت نہیں لیتے بلکہ اپنا سر زینب کبریٰ کی گود میں رکھا اور رکھنے کے بعد کہا اماں پھوپھی اماں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. تو بیٹا کون سا سوال؟ تو مجھے اتنا تو بتا آپ افضل ہیں یا دادی زہرا؟ جب یہ سوال کیا نا تڑپ گئی زینب کبریٰ کا بیٹا اور یہ سوال کیوں کر رہا ہے کہ پھوپھی اماں بتائیے نا آپ افضل ہیں یا دادی زہرا؟ تو زینب نے کہا کجا فاطمہ زہرا اور کجا زینب کبریٰ, اور میں تو فاطمہ کی کنیزوں سے ہوں. اور جب یہ جملہ کہا اکبر نے
رو کے کہا پھر پھوپھی اماں اپنے بیٹے کو زہرا کے بیٹے پہ قربان کر دو، اجرکم علی اللہ، اپنے بیٹے کو زہرا کے بیٹے پہ قربان کر دو، بس عزاداروں۔ اور جب یہ جملہ کہا جا بیٹا اللہ کے حوالے، دونوں بہن بھائیوں نے مل کے شبیہ پیغمبر کو تیار کیا۔ ہاں وہ رسول کا جیسے امامہ پہنا ہے، وہ رسول کی مکمل شبیہ تیار ہوئی۔ اور روایت کہتی ہے نا، روایت کہتی ہے حسین نے رو کے کہا الدنیا بعدک اللفات، اکبر تیرے بعد حسین کی دنیا ختم ہو گئی، اکبر تیرے بعد اس دنیا پہ خاک۔ روایت کہتی ہے اب چلے ہیں حسین، اور جب تھوڑی دور تھے نا، روایت نقل کرنے والے مقتل وال کہتے ہیں پدر برلا سے پشر زانو بزانو رسید، اور جب چلنے کی طاقت ختم ہو گئی، کوہنیوں کے بل حسین چلتے اکبر کے لاشے میں آئے، اور آنے کے بعد پکار کے کہا عباس، اور مجھ سے اکبر کا لاشا نہیں اٹھا۔